نہیں ہے. جگہ جگہ اسکول کھل گئے, جگہ جگہ مدرسے کھلے. مدرسے اتنے کہ آپ گن نہیں سکتے, اسکول اتنے کہ آپ گن نہیں سکتے, کالج اتنے کہ آپ گن نہیں سکتے. پڑھ رہے ہیں بچے, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. کوئی ایسی گلی نہیں جہاں مکتب نہ ہو, اور کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پڑھنے والا بچہ نہ ہو. پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, لوگ پڑھتے ہی نہیں تھے. اب تو باضابطہ پڑھ رہے ہیں. لیکن ایک چیز کی کمی بڑی زبردست ہے کہ جب ہم جاہل تھے تو ٹھیک تھے, اب جب ہم پڑھ رہے ہیں تو برباد ہو رہے ہیں. جاہل تھے تو ٹھیک تھے, پڑھ رہے ہیں تو برباد ہو رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے زیادہ خرابیاں سامنے آ رہی ہیں. جاہل کی طرف سے جو بھی گناہ ہو رہا ہے, جو بھی بگاڑ آ رہا ہے, وہ اس کا پرسنل ہے. مثلا نماز نہیں پڑھتا ہے, خود اپنا نقصان ہے. شراب پیتا ہے, اپنا لیور, اپنی کڈنی کو خراب کرے گا. کسی اور کا کیا کر لے گا وہ. لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں جو بگاڑ ہے وہ اجتماعی بگاڑ ہے, وہ پورے معاشرے کو برباد کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہم جاہل تھے تو ٹھیک تھی. دور تھا کہ عورتیں اپنے آپ کو اس طرح پردے میں رکھتی تھی کہ ساس سسر کے سامنے اپنے شوہر کو ٹوکتی بھی نہیں تھی. اور بچے اتنے مہذب ہوتے تھے کہ شادی ہو جانے کے باوجود ماں باپ اگر موجود ہو تو بیوی سے بات نہیں کرتے تھے. اگر چھوٹا بچہ کوئی بدماشی کرتا تھا, شرارت کرتا تھا, تو گاؤں کے کسی بھی بڑے بزرگ کو ایک دو تماچا مارنے کا حق ہوتا تھا. اور اگر بچے کے ماں باپ دیکھ لیتے تھے کہ فلاں صاحب نے میرے بچے کو مارا ہے تو منع نہیں کرتے تھے, بلکہ کہتے تھے چچا ایک دو تماچا اور لگائیے تاکہ آئندہ ایسی بدماشی نہ کرے. لیکن آج کا بچہ اگر گٹکا کھا رہا ہو, گانا سن رہا ہو, بڑوں کی عزت کو اچھال رہا ہو, تو آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹوک سکیں, آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکیں. اگر آپ نے اس کو ٹوک دیا, آپ نے اس کو روک دیا, تو وہ لڑکا جو توہین آپ کی کرے گا وہ تو کرے گا ہی, اس کے ماں باپ آپ کے خلاف ایکشن لے لیں گے کہ آپ نے میرے بیٹے کو کیوں ٹوکا, کیوں روکا, کیوں مارا. تو پہلے جب جاہل تھے تو ٹھیک تھی, اب پڑھے تو برباد ہو رہے. جاہل تھے ٹھیک تھے, پڑھے برباد ہو رہے. پہلے عورتیں اس طرح پردے میں رہتی تھی کہ اگر گاؤں میں کوئی مولانا صاحب آ جاتے تھے, کوئی مہمان آ جاتے تھے, تو سامنے سے گزرتی نہیں تھی. ساڑیاں پہنتی تھی لیکن اپنے سر کو ڈھانپ لیتی تھی کہ مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں, مہمان صاحب آئے ہوئے ہیں, پیچھے سے گزر جایا کرتی تھی. لیکن آج جب ہم پڑھ رہے ہیں تو 16 سال کی لڑکی, 17 سال کی لڑکی اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر, بال کھول کر اور ایسا لباس پہن کر جس سے بدن کے سارے نشے و فراز ظاہر ہوں, گاؤں کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک بات کرتے ہوئے چلی جا رہی ہے. اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, اس کا باپ اس کو نہیں ٹوک رہا ہے, اس کا بھائی اس کو نہیں روک رہا ہے, گاؤں کا سماج اس کو نہیں ٹوک رہا ہے, تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ کر غلطی کر رہے ہیں, ہم بیکار پڑھ رہے ہیں. جب ہم جاہل تھے تو ٹھیک تھے, آج ہم پڑھ رہے ہیں. ہماری لڑکیاں میٹرک کر رہی ہیں, انٹر کر رہی ہیں, اسکولز میں جا رہی ہیں, کالجز میں جا رہی ہیں, لیکن ہم نے اس کے ہاتھ میں پڑھنے کے نام پر موبائل دے رکھا ہے. وہ رات میں اگر بات کرتی ہے تو کس سے بات کرتی ہے, اگر اس کے موبائل میں نمبر ہے تو کس کا نمبر ہے, لڑکا ہے تو کون ہے, لڑکی ہے تو کون ہے. اگر باپ کو یہ فکر نہیں ہے, بھائی کو یہ فکر نہیں ہے, گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے, تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ کر بیکار کر رہے ہیں. نہیں پڑھنا چاہیے. اگر پڑھنے کا نتیجہ یہی ہے کہ ہماری لڑکیاں برباد ہو جائے اور ہمارے لڑکے برباد ہو جائے, اگر پڑھنے کا نتیجہ یہی ہے تو پڑھنا لکھنا بیکار ہے. لیکن آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے. آج ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, اسکولز میں, کالج میں پڑھ رہے ہیں,
इंटर कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया है, आपके बच्चे 12 बजे रात में घर में आते हैं और बाप को टोकने की हिम्मत नहीं हो रही है, माँ को टोकने की हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम 11 बजे रात में आ रहे हो तो कहां से आ रहे हो, तुम मोबाइल पर बात कर रहे हो 1 घंटा से तो किससे बात कर रहे हो, ये टोकने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं अखलाकी दिवालियापन ज्यादा आ रहा है। जब जहालत थी तो ठीक, और जैसे ही पढ़े हम बर्बाद हो रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, किसी भी किस्म का इख्तलाफ हो, मस्जिद बट रही हो, मदरसा की लड़ाई हो, ईदगाह की लड़ाई हो, 2 मोहल्ले की लड़ाई हो, 2 जात पात की लड़ाई हो, 2 जबान की लड़ाई हो, किसी भी